أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الزلزال پڑھیں گے۔ سورۃ الزلزال مدنی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع، 37 کلمات اور 198 حروف ہے۔ سورت کا موضوع کیا ہے؟ سورت کا موضوع ہے قیامت کے حالات اور انسان کا اپنے کیے ہوئے اعمال کو دیکھنا۔ قیامت کے دن جو بویا ہے اسے کاٹنا پڑے گا، جو کچھ کیا ہے وہ سامنے دیکھ لے گا۔ یہ سورت ہمیں پیغام دیتی ہے قیامت کی شدت کا، ایک عظیم زلزلے کا، کہ ایک ایسا عظیم زلزلہ ہوگا کہ ہر چیز پارا پارا ہو جائے گی۔ یہ سورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ اس وقت اسے کوئی بھی لینے والا نہیں ہوگا۔ جس سونے چاندی اور دولت کے لیے انسان لڑتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ سورت ہمیں پیغام دیتی ہے دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اس لیے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں رب کی ملاقات کا پیغام دیتی ہے، موت کا پیغام دیتی ہے اور مر کر دوبارہ اٹھنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے جمادات، زمین وغیرہ کا کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم و حکمت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ اس کی علم و حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمین بولے گی، زمین بتائے گی کہ اس کی پیٹھ پر سوار انسان نے کیا کیا گناہ کیے۔ اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جو چاہے وہ قدرت والا ہے، عظمت والا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور انکار کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی، برائی کو بھی حقیر مت سمجھو، کمتر نہ سمجھو۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی جس کو ہم حقیر سمجھ کے کرتے ہیں یا چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں، وہ انسان کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پوری جنبش کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پوری طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زمین اپنے پورے زور کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین پر سخت بھوجال طاری ہو جائے گا، جس سے ساری زمین لرز اٹھے گی۔ مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک، اوپر سے نیچے تک تمام زمین ایک غیر معمولی قسم کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی، جس سے ہر چیز پارا پارا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ ایک عظیم زلزلہ ہوگا۔ بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی عظیم چیز ہے، وہ ایک بہت عظیم اور شدت کا زلزلہ ہوگا۔ اس عظیم زلزلے کی وجہ سے بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں اپنے پیارے اور چہیتے بچوں کو بھول جائے گی۔ حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، ان کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ ہوش کھو بیٹھیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جس قدر زمین میں انسان دفن ہے، زمین ان سب کو نکال باہر پھینکیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اور اسی طرح زمین کے خزانے بھی، جتنے بھی خزانے سب باہر نکل آئیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستون کی صورت میں اگل دے گی۔ چنانچہ قاتل آئے گا اور کہے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے قتل کیا، کہ اس خزانے کی وجہ سے، اس مال و دولت کی وجہ سے، سونا چاندی کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے۔ اس دن کہے گا، انسان کہے گا کہ اس دولت کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا، اور میں نے اس دولت کی وجہ سے
इसी दौलत की वजह से मैंने कतई रहमी की थी और रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। और मैंने, चोर आएगा कहेगा इसी दौलत की वजह से, इसकी वजह से मैंने अपने हाथ कटवाए थे दुनिया में, मेरे हाथ कट गए थे इसकी वजह से। फिर सब के सब इसे छोड़ देंगे, कोई भी इसको लेने के लिए तैयार ना होगा। इस पे दर पे जल्जलों की वजह से, पे दर पे जो जल्जले होंगे उसकी वजह से कोई भी ज़मीन में कोई नशेबो फराज बाकी ना रहेगा। हर चीज़ ज़मीन पूरी अपनी लपेट में ले लेगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जब दूसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा तो शदीद जल्जलों से ज़मीन के नशेबो फराज ख़त्म करके इसे हमवार चटील मैदान बना दिया जाएगा। दरियाओं, पहाड़ों, समंदरों, गर्ज, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे ज़मीन की हैयत बदल जाएगी। फिर इस पर मैदान हशर कायम होगा। आज इंसान महल, कोठी, बंगले, फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ में तको-दो में लगा हुआ है, बेहतर से बेहतरीन, आगे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दिन ये ज़मीन, ये दुनिया, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर क्या होगा? अल्लाह की अदालत लगेगी, मैदान हशर बर्पा होगा। ज़मीन में 3 किस्म के बोझ जिन्हें वो निकाल बाहर फेंकेगी। वो कौन से हैं? 3 तरह के बोझ ज़मीन अपने अंदर से बाहर, वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, कि ज़मीन अपने अंदर के बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। वो बोझ किस किस्म के होंगे? वो 3 किस्म के होंगे। नंबर 1 के तमाम ख़जाने, मादनियात और सोना चांदी, ख़जाने, सियाल चीज़ें और गैसों के ख़जाने और जितने भी जो कुछ भी था जिसके खातिर इंसान ज़मीन में मारा फिरता था, नाजायज़ और हराम ज़राए से इस्तेमाल करता था, हराम और हलाल की तमीज़ नहीं थी, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है, जंगो जिदाल कर रहा है। इस दिन क्या होगा? सारे ख़जाने ज़मीन बाहर निकाल के फेंकेगी, उसे कोई लेने वाला ना होगा। नंबर 2 क्या चीज़ ज़मीन बाहर निकालेगी? दफन शुदा मुर्दे। आज जो मुर्दों का बोझ ज़मीन में है, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जितने मदफून होंगे, जितने भी होंगे, सब को सब मट्टी बाहर निकाल फेंकेगी। जितने भी मट्टी में मिलकर मट्टी बन गए हैं, ज़मीन का इनके तमाम अज्जा निकाल बाहर फेंकेगी। यही अज्जा अल्लाह के हुक्म से मिल जाएंगे और हर इंसान को जिस्म अता किया जाएगा ज़मीन के, और ज़मीन के वो अज्जा जिन पर किसी इंसान ने कोई अच्छा या बुरा काम सर अंजाम दिया होगा, सब बाहर निकाल फेंकेगी ज़मीन। नंबर 3 क्या है? ज़मीन के जिस हिस्से पर गुनाह किया गया होगा, अदालत में मुजरिमों के ख़िलाफ़ गवाही के लिए पेश किए जाएंगे, वो हिस्सा ज़मीन का, वो हिस्सा पेश किया जाएगा जिस पर इंसान ने गुनाह किया होगा। वक़ालल इंसानु मा लहा, और कहेगा इंसान क्या हुआ इसे। इंसान इस सूरत हाल से दहशत ज़दा और हैरान परेशान होकर कहेगा ज़मीन को क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह का, यानी सारा कुछ ख़जाने उगल रही है, इसको ज़मीन को आज क्या हो गया है, हैरान होके कहेगा। अब कौन से इंसान ये कहेंगे? वक़ालल इंसानु मा लहा। इस आयत में अगर इंसान से मुराद आम इंसान लिया जाए तो भी दुरुस्त है। हर इंसान जब नींद से बेदार होता है या किसी इत्तफाकी हादसे से बेहोश हो जाए तो होश आने के बाद अमूमन उसकी यही कैफियत होती है। अजनबी सूरत हाल देखता है तो सबसे पहले यही सवाल कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है और मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। फिर जब ज़रा होश ठिकाने आ जाए तो इसे मालूम हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ। ये मैदान हशर की, फिर इंसान को भी पता चल जाएगा कि मैदान हशर की तैयारी हो रही है। और अगर इंसान से मुराद ऐसा इंसान लिया जाए जो काफिर था या आखिरत का यानी कि मुनकर था, तो वो दीवानगी और हैरानी की आलम में पूछेगा, दीवानों की तरह हैरानी की हालत में पूछेगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद इसकी हैरानी हसरत में बदल जाएगी, अफसोस में बदल जाएगी। या लई तनी, हाय अफसोस, हाय ये वो दिन हकीकत हो गया जिसे मैं झुटलाता रहा कि देखी जाएंगी, मरेंगे तो देखी जाएगी। ये तो यकीन हो गया, ये तो सच हो गया। मैं सारी ज़िंदगी मुनकर रहा
اور آج اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہی پڑا، جیسا کہ سورۃ فجر میں بیان کیا جاتا ہے، یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ ذکریٰ، آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن انسان نصیحت قبول کرے گا، مگر اس وقت نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدہ نہ دے گی، کوئی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا، پھر اسے کہے گا کہ ہائے، اس کو یقین آ جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ ذکریٰ، کہ اس وقت اس کو اس بات کا یقین آئے گا کہ میں مر کے اٹھنے کی زندگی کو جھٹلاتا تھا، یہ سچ ہو گیا۔ اس دن اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا، لیکن اب فائدہ نہ دے گا۔ اب مان جانا، اب یقین کر لینا، اب تو سفر بہت آگے نکل چکا ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کاش میں نے کچھ کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا۔ اور کتنی سخت آیتیں ہیں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسا جکڑنے والا کوئی جکڑ نہ سکے گا، کہ جیسی جکڑ اللہ کی ہوگی کوئی ایسا جکڑ نہیں سکتا۔ بس یہی معاملہ ہوگا کافروں کے ساتھ کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ وہ کہے گا ہائے آج کیا ہو گیا کہ زمین بول رہی ہے، آج زمین گواہی دے رہی ہے، حیرت زدہ ہوگا۔ اور جو مومن ہوگا اسے یقین ہوگا کہ آج فیصلے کا دن ہے، رب سے ملاقات ہے، اور انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے اسے بخش دے گا۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث، اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں، زمین بولے گی، زمین گواہی دے گی کہ اس کی پیٹھ پہ کیا کیا ہوا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ سے پوچھا جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کچھ کیا، کیا کام کیے، فلاں بن فلاں میں کیا اچھے کام کیے یا برے کام کیے، وہ زمین ساری خبریں دے گی، زمین بول بول کر بتائے گی کہ اس کی پیٹھ پر سوار انسان نے کیا کیا، زمین بتائے گی کس نے کہاں کہاں گناہ کیا، وہ وقت، وہ مہینہ، وہ سال، وہ ہفتہ، وہ گھڑی سب سامنے آ جائے گا۔ زمین بتائے گی کہ اس کی پیٹھ پر کیا ہوا، زمین بتائے گی فلاں بن فلاں نے قتل کس جگہ کیا، زمین بتائے گی کہ کس جگہ ناجائز قبضہ ہوا، زمین بتائے گی حرام مال کہاں کہاں فروخت ہوا، کہاں کہاں حرام مال سے کمایا، زمین بتائے گی اس کی پیٹھ پر کہاں کہاں کس کس نے زنا کیا، زمین بتائے گی مظلوم پر کہاں کس نے ظلم کیا، زمین بتائے گی کہ اس کی پیٹھ پر سوار انسان نے رو رو کر اللہ کو کتنا یاد کیا، کتنا ذکر و اذکار کیا، کتنا تہجد پڑھتا رہا، کتنا صائم تھا، کتنا زکوٰۃ دینے والا، کتنا صدقہ دینے والا، کتنا تقویٰ کی زندگی گزارنے والا، فلاں بن فلاں اس کی پیٹھ پر کیسا انسان تھا، اچھا تھا یا برا تھا، یہ زمین بتائے گی۔ زمین بتائے گی کہ انسان نے کیا کیا، کہاں کہاں سجدے کیے، رکوع کیے، زمین بتائے گی کہ انسان نے اس کی پیٹھ پر کتنی عبادت کی اور کتنے گناہ کیے۔ قدیم انسان جو پرانے وقتوں کے انسان تھے تو شاید زمین کی اس طرح بولنا، بیان کرنا انہیں تعجب ہوتا تھا، ان کے لیے حیرت کی بات تھی کہ زمین کیسے بولے گی، مگر آج کے زمانے کا انسان تو یہاں دنیا ہی میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ویڈیو فلم کی ایجاد کے بعد انسان کے لیے کوئی حیرانگی کی بات رہتی ہی نہیں ہے، کوئی مشکل سے مشکل کام، کوئی بھی اس دنیا کا کوئی بھی ایسا کام، ناممکن کام انسان کے بس میں اب کچھ بھی، اس کے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، چاند پر پہنچ گیا، یہاں سے بیٹھے آؤٹ آف کنٹری براہ راست فونوں پہ بات کیا کرتا ہے،
اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کی تصاویر بن رہی ہے، سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، اور سب کچھ ریکارڈ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ آج کا انسان اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آج کا انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک کھلونا ایجاد کر کے اور وہ بولنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ آج کا انسان ایک جیسے لکڑی کے ذریعے سے یا پلاسٹک کے ذریعے سے کھلونے بنا کر جب وہ بول سکتے ہیں تو اللہ کے حکم سے زمین نہیں بول سکتی، زمین بھی بولے گی۔ انسان اس دنیا میں جو اعمال بجا لا رہا ہے، ان سب کی فلمیں تیار ہو رہی ہے، سب کی فلمیں تیار ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی آواز فضا میں محفوظ ہے اور اس کے اعمال کے اثرات بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ یہی چیزیں اس دن پیش کی جائے گی، زمین پیش کر دے گی اور بیان کرے گی، زمین احوال بیان کرے گی اپنی۔ بس یہ انسان یہ سوچے کہ ایک انسان نے لوہے اور پلاسٹک میں بولنے کی طاقت پیدا کر دی تو اللہ تو قدرت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تو زمین کو بھی بلوانے پہ قادر ہے، زمین بھی کلام کرے گی اور اپنی پیٹھ پر جتنے بھی گناہ ہوئے وہ بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بلا شبہ آپ کا رب اس کے حکم سے بولے گی، اوحا لہا، اس لیے کہ اس کو حکم ہوگا اس کے رب کا، بلا شبہ وہ اپنے رب کے حکم سے بولے گی، زمین اپنے رب کے حکم سے بولے گی۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کے تاکہ انہیں دکھایا جائے ان کے اعمال۔ انسان کے کیا ہوں گے؟ گروپ ہوں گے، الگ الگ، یعنی ہر انسان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے، شرابیوں کا الگ، زانیوں کا الگ، چوروں کا الگ، ڈاکوؤں کا الگ، ہر انسان اپنے اپنے ہم جنسوں میں مل جائے گا۔ شہیدوں کا الگ، حافظ قرآن الگ، متقی الگ، اولیاء کرام الگ اور انبیاء کرام الگ ہوں گے۔ ساری جتنے صدیقین، شہداء، صالحین، سب کا الگ الگ اللہ تعالیٰ گروہ بنا دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان سب کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، اقرا کتابک، ان سب کو ان کے اعمال جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کو سب سامنے دکھا دیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کی فلمیں ہر ایک کو دکھا دی جائے گی تاکہ کسی کو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے اور وہ خود اپنے اعمال کو ٹھیک طرح پڑھ لے اور اس میں دیکھ بھال لے، اور پھر کیا ہوگا؟ انکار کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لہٰذا جو کوئی کرے گا ذرہ برابر بھلائی تو اسے دیکھ لے گا، اور جو بھی کرے گا ذرہ برابر برائی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں اب گنجائش ہی نہیں رہے گی کسی سے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی جو برائی ہوگی ممکن ہی نہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اور اسے چھپی رہے، سب سامنے ہوگی۔ چھوٹی نیکی ہوگی، چھوٹا گناہ ہوگا، اگر کوئی راستے سے پتھر بھی اٹھایا ہوگا وہ بھی اس میں درج ہوگا، اگر اللہ کی رضا کے لیے پانی بھی پلایا ہوگا تو وہ بھی اس میں دکھا دیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہو گیا تھا کہ اس نے بلی کو باندھے رکھا، اسے کھانا نہیں دیا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی، اور ایک گناہگار عورت تھی اور اس نے کتے کو پانی پلایا تو وہ جنت میں چلی گئی۔ یعنی ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر برائی ہو وہ سب قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہو برائیوں سے حقیر نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے گناہوں کو ہلکا نہ سمجھو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان برائیوں کی مثال اس طرح بیان کی ہے جیسے کچھ لوگ کسی جگہ پر اترے، پھر ایک دو لکڑیاں چن لائے اور لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے، پھر اگر انہیں سلگایا جائے تو اس وقت اس آگ پر جو چاہے پکا سکتے ہیں۔ یعنی ایک لکڑی سے بھی لکڑیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے
اور جب آگ جلائے تو فوراً وہ جل جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تھوڑے تھوڑے گناہ زیادہ ہو کر آگ کا کام دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے گناہ بھی آگ بن جاتے ہیں اور انسان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے، ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے، جو یہ بھی نہ کر پائے تو پھر اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہو اس کو بھی غنیمت سمجھو، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی کر سکتے ہو آخرت کے لیے ضرور کرو۔ ایک حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے سائل کو کچھ نہ کچھ دے دو، اگرچہ جلا ہوا کھور ہی کوئی کیوں نہ ہو، یعنی کھور کتنی معمولی سی چیز ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کمتر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا ایک کھور ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا۔